اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ کچھ لوگ جب کافی ٹائم سے کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ اب ان کی پرواہ نہیں کرتا یا اللہ مجھ سے ناراض ہیں، تو دعا مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں مل سکتا ہے وہ مغفرت ہے، اور کیونکہ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے معاف کر دیں۔ اس کے اوپر یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی دیتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسٹرا چیز ہے یا ایکسٹرا نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے میں اسے ڈانٹتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کیونکہ میں نے ابو کو ناراض کیا تو اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو یہ سوچ سراسر غلط ہے، کیونکہ چاہے وہ جتنی بار بھی کوئی غلطی کرے، وہ ہے تو میری ہی اولاد اور میری محبت اس کے لیے رہے گی۔ جو اللہ اور انسان کا تعلق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ ڈانٹتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل نہیں بند کرتے، یا ہمارے جھوٹ بولنے پر اللہ ہمیں گونگا نہیں کرتے، یا کچھ حرام دیکھنے پر ہمیں اندھا نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں تب بھی نعمتیں دیتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اب ہماری بات نہیں سنتے، یا ہمارا اب دعا مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب اتنے گناہ کر لیے ہیں، یا اللہ ہم سے اب محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہم سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسے اللہ کرتے ہیں۔ میں جتنا پیار اپنے بچے سے کرتا ہوں یا آپ جتنا پیار اپنے والدین سے کرتے ہیں، وہ صرف ایک بہت مختصر حصہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرنے کے خود حیثیت نہیں رکھتے۔ جو محبت ہمارے اندر ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، اور وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ تو اگر یہ محبت جو اللہ کی دو مخلوق کے بیچ میں ہے، جو ایک بہت مختصر حصہ ہے، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صرف شیطان ہے جو صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے یقین کر لیا ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچنا شروع ہو جائیں تو ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، تو اگر وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے کہ میں اپنی غلطی کے بعد اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے کہ انہوں نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، تو اب میں آئندہ اللہ سے کیسے بات کروں؟ پہلی چیز تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی نے انہیں سکھایا کہ وہ معافی کیسے مانگیں اور اپنا دل کیسے ٹھیک کریں۔ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے تو اپنی غلطی کی وجہ سے، اور دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور وہ اتنے نیچے آ کر بھی اللہ سے اتنے ہی قریب تھے۔ دعا سے نا امید مت ہوئیں اور دعا کو نہ چھوڑیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے اور سنے گا۔